نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ مَوْلَاكُمْ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج 6 مئی اور 2020 12 رمضان مبارک 1421۔ آج کا موضوع ہے آواز کی روحانیت، آواز کی حقیقت کیا ہے؟ آواز تیری درد سے معمور جو ہوگی، پرواز فلک پر تجھے کیوں کر نہ ملے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آواز بھی کیا چیز ہے۔ کچھ دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ آواز سے بیان کرتے ہیں اور آپ فوٹو بھی کھنچا لیا کریں۔ پھر میرے دل میں آئی کہ فوٹو کا مشورہ دے رہے ہیں اور امت کو آواز کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے، تو میرا یہ دور حاضر کا الحمدللہ تاریخی بیان ہوگا آواز کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہوگی۔ آواز کی اہمیت، اللہ جل سبحانہ نے قرآن مجید میں آواز کے لیے بے شمار آیتیں ہمیں عطا فرمائیں، اور میں نے چند روز سے کافی عرصے سے میں آواز اور فوٹو کی مکسنگ پر غور کر رہا ہوں، لیکن مجھے کہیں پر دنیا کی تاریخ میں کسی کتاب میں، کسی صحیفے میں، کسی دینی کتاب میں کہیں فوٹو کی فضیلت نہ مل سکی، لیکن الحمدللہ آواز کی فضیلت تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں مکمل نہیں کر سکا، جو تھوڑا بہت آیا میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ بنایا، اور جل مجدہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا اذن فی الناس بالحج، سورہ حج میں ارشاد ہوتا ہے ابراہیم لوگوں میں حج کی ندا عام کرو۔ اللہ اکبر، ندا تو کرتی ہے یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی، یا میرانے میں ہے کون؟ ہائے ہائے، ارشاد ہوا تم آواز تو بلند کرو، تم کیا کرو؟ آواز بلند کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دعا جاتی ہے میری عرش کے مدار میں، دل سلگ کر لب تڑپ کر چل پڑی رفتار میں۔ بات یہ ہے اللہ جل سبحانہ نے وہ آواز پوری دنیا میں، کائنات میں پھیلا دی، زندہ لوگوں میں، ماں کے رحم میں، باپ کی پشتوں میں، عالم ارواح میں، جہاں جہاں جدھر جدھر انسان کی روح تھی، جہاں جہاں جدھر مخلوق تھی اس کو پہنچائی۔ اور فقہا فرماتے ہیں جس نے کہا لبیک، عالم ارواح میں لبیک پڑا، لوگ کہتے ہیں کہ جی سنتا کوئی نہیں ہے، روح کو پتہ نہیں ہے۔ روح تو آنے کے بعد پتہ نہیں، روح کو تو آنے سے پہلے ہی پتہ ہے سب، روح کو تو آنے سے پہلے ہی پتہ ہے، باپ کے صلب میں، ماں کے رحم میں سن رہے ہیں، اور تم کہتے ہو مردے بولتے نہیں ہیں، اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ تو مردہ کہاں ہے؟ مردے تو وہ ہیں جو مردوں کو مردہ سمجھتے ہیں۔ ماں کے رحم میں، باپ کے صلب میں، اللہ اکبر، ابراہیم خلیل کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے خلیل کی، میرے رب کی کیا بات ہے۔ آواز سنی اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ آج ہزاروں ہزار سال ہو گئے، لیکن الحمدللہ آواز کی تاثیر نہ گئی، نہ آواز ختم ہوئی، اور ارشاد فرمایا پیدل پیادہ سواریوں پر جیسے بھی ہو سکے میرے گھر کی طرف آؤ اور میرے گھر کے طواف کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہزاروں سال سے آواز گونج رہی ہے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیا مانگا؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ قرآن کیا کہتے ہیں؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے. کیا آسان کر؟ کہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ میری بات سمجھیں. اللہ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 27-28. کیا رب کریم کی عنایت ہے. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ کیا مانگ رہے ہیں؟ فوٹو موجود تھا. موسیٰ کلیم اللہ کا علیہ السلام کا فوٹو تابوت سکینہ میں موجود تھا لیکن اس کے لیے دعا نہیں کی. اللہ اکبر. کیا کہنے داؤد علیہ السلام کے لسان داؤد کی آواز. اللہ اکبر. جانور چرنا چھوڑ دیتے، پرندے چگنا چھوڑ دیتے، شجر و حجر، چرند و پرند اور کیڑے مکوڑے، کائنات کی ہر چیز اللہ اکبر سوز داؤدی کو سنتے تھے، لسان داؤدی پر فدا تھے، جھوم جاتے تھے، محویت ہو جاتی تھی. یہ ہے آواز کا کمال. عیسیٰ روح اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیا ہوئی؟ اللہ ونفخت فیہ روح ہے. 2 ہونٹوں سے خلیل اللہ نے روح پھونکی. کتنے؟ 2 ہونٹوں سے. اللہ اکبر. اور کیا بات ہے آواز مصطفیٰ کریم کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمن نے کہا میرے ہاتھ پہ تلوار ہے، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اب کون بچائے گا مجھ سے؟ میرا رب بچائے گا. اللہ اکبر. یہ ہے نبی کی آواز. اور جب قرآن پڑھتے تو علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا یہ قول ہے کہ سینے سے ایسے آواز آتی جیسے دیگ ابل رہی ہے. اس لیے تو فرمایا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر. پتہ ہی چلا کہ آواز کا تعلق سینے سے بھی ہے. یہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے آواز کے بارے میں. آواز کی روحانیت کا کمال ہے. حضرت امیر خسرو احمد اللہ تعالی علیہ کیا آواز پائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آواز پائی کہ آواز سن کر بیلبن کے دربار میں جب امیر خسرو حاضر ہوئے، قید میں چلے گئے تھے، تاتاری نے قید کر لیا تھا اور فدیہ دے کر ان کو چھڑا رہا ہے. بیلبن غیاث الدین بیلبن. تو انہوں نے آغا سلطان جو ان کے دوست تھے ملتان کے سلطان، ان کو تاتاری نے قتل کر دیا تھا. تو ان کا نوحہ لکھا تھا انہوں نے. جو نوحہ پڑھا تو درباریوں کو محویت طاری ہو گئی، گریبان چاک کر دیے، کپڑے پھاڑ دیے اور چاروں قطار رونے کی آوازیں آنے لگیں. اور بیلبن نے جب سنی، ایسی آواز کا جادو تھا، ایسی آواز تھی کہ 5 دن بخار میں غیاث الدین مبتلا رہے اور 5 دن کے بعد آئے ہائے سوز و گداز کی محویت کے اندر اس دنیا فانی سے کوچ کر. اللہ قاریوں کی آواز، مؤذنوں کی آواز، امام کی قرات کی آواز، مکہ مدینہ کے میناروں سے آواز، دنیا کے میناروں سے آواز، محراب منبر کی آواز. سارا کمال آواز کا ہی تو ہے. فوٹو فوٹو کا کہنا تھا نا مجھے. فوٹو فساد. کیا فرماتے ہیں؟ فساد، انسانیت کی تذلیل. کہ فوٹو والے کی شکل ادھر سے ادھر کر دو، کسی کا ہاتھ لگا دو، کسی کے ساتھ لگا دو، ادھر کی ادھر. فساد الفساد فساد الفساد. ہزاروں سال انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کسی نے بھی فوٹو سے دین کا فائدہ اٹھانے کی دعا نہیں کی، نہ فائدہ اٹھایا اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند کیا. تم 15ویں صدی کی مذہبی رہنما جو ہے، نہ جانے شیطان یہ کون سے چکمے میں آ گئے کہ فوٹو کا شوقین، فوٹو کا بھوت چڑھ گیا ہے، شہرت کا بھوت، ریاکاری. پھر مووی میں ریاکاری، تصنع، کر و فر، لباس فاخرہ، ادائیں، میک اپ، کیا کیا جا رہا ہے صرف ایک فوٹو کے نام پر. اللہ اکبر. اور اچھی آواز کا تاریخ میں تذکرہ ہے مگر اچھے فوٹو کا تذکرہ نہیں ملتا، کیونکہ اگر شرک نہ بھی ہو، شرک تو خطرہ ہے فوٹو سے، نہ بھی ہو تو فتنہ ضرور ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا. مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ مستی شریف میں لکھتے ہیں کہ فتنے کا، کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے 3 خوبصورت بیٹے تھے. اس سیاحت کا شوق ہوا، گھر سے نکلے تو بادشاہ نے نصیحت کی بیٹا
جب فلاں ملک سے گزرو تو فلاں محل میں چین کے شہزادیوں کی تصویریں آویزاں ہیں، وہاں مت جانا ورنہ برباد ہو جاؤ گے، ورنہ فطرے میں مبتلا ہوگا، تباہ ہو جاؤ گے۔ بیٹے نے تجسس کیا، فوٹو ہی تو ہے، آج کہتے ہیں نا فوٹو ہی تو ہے، کیا ہوتا ہے یار، فوٹو ہی تو عکس ہے، کوئی کہتا ہے عکس ہے، شیشے کی طرح عکس ہے، کوئی کہتا ہے پانی کا عکس ہے۔ ہائے ہائے تعویلوں نے تمہیں برباد کر دیا، ہائے ہائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نفس میں خاک ہوا تو نہ مٹا، ہائے میری جان کے کھانے والے۔ اللہ اکبر، کیا نفس کھاتا ہے، کیسی باتیں سکھاتا ہے، استغفر اللہ لما نفیس۔ فرمایا کہ اسے مت دیکھنا، فتنہ کر دے گا فوٹو۔ آج دنیا فتنے، فوٹو کی برہنگی، قرآنیت تباہ برباد کر رہی ہے قوم کو۔ بیٹے تجسس کیا، فوٹو ہی تو ہے، دیکھے لیتے، ایسی فتنہ کی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، جب فوٹو دیکھا تصویروں نے ذہن کو مغلوب کر دیا، بے خودی طاری ہو گئی۔ جیسے آج کل ہوتا ہے اوریا تصویریں، خوبصورت حسیناؤں کی تصویریں، لباس، میک اپ تباہ کر رہی ہے، نوجوانوں کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے۔ کتنے محبت میں خودکشی کر گئے، محبت میں مبتلا ہو گئے۔ فوٹو کا روپ اور ہے، حقیقت کا روپ اور ہے، حقیقی زندگی اور ہے، فوٹو کا روپ اور ہے۔ ایک جادو ہے، دھوکہ ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو شہزادیوں کا فوٹو دیکھ کے بے خود ہو گئے اور چلے نکلے، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، چین پہنچے۔ شہزادیاں کہاں ملنی تھی، وہ تو ایک فریب تھا۔ آخر کار لوگ انہیں بہلاتے رہے، شہزادیوں کا جھانسا دیتے رہے، ان کی دولت سے لیتے رہے، کرتے 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 آخر کار تینوں اس غم میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر، فوٹو اور مووی کی فتنہ گری۔ اللہ، بہت مشکل ہے نفس کو بچانا۔ آواز کمالات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ دل پہ وابستہ ہو کر تقدیر بدل دیتی ہے، ذہن اور دل کو مسخر کرتی ہے۔ قرآن کی آواز، نعت خوانے کی آواز، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، غوث اعظم کی آواز، ہائے ہائے، جب بیان فرماتے جنازے کے جنازے اٹھ جاتے۔ اللہ اکبر، تاثیر آواز یہ تھی، جو پہلا شخص سنتا تھا ہزاروں پیچھے جو تھا وہ بھی سنتا تھا، وہ نہیں سنتا تھا فقط پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے روحانیت کے طلبگار غوث اعظم کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات تھی، کیا بات تھی، بے خودی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوٹو اور وہ بھی فتنہ، آواز کی روحانیت ایک مسلم حقیقت ہے، یہ فطرت اور مشیت کا حصہ ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، یاد رکھیے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ کیا ہے، فطرت ہے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ کی فطرت کو بدل نہیں سکتے۔ ارشاد فرمایا سورہ فاتر میں، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا نہ پاؤ گے اور ہرگز اللہ کے قانون کو ٹلتا نہ پاؤ گے۔ نہ تم فطرت کو بدل سکتے ہو، نہ تم قانون کو بدل سکتے ہو، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو تم بدل سکو۔ تو آؤ پھر آواز کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، اللہ جل سبحانہ کہ قرآن کی طرف آؤ۔ قرآن جو ہے وہ اس بارے میں فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گونگے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ گونگا جو ہے وہ سب سے نکما آدمی ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا آواز کے بارے میں کہ گدھے کی آواز جو ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، گدھے کی آواز سب سے بدترین آواز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیے کہ آواز اگر گندی ہو تو فتنہ ہے، گونگا ہو تو بیکار ہے، مگر اس کی آواز قرآن سے ملاحت کرے، تبلیغ دین کے لیے محراب مرض کی زینت سے بن کر بیان کرے۔ اللہ اکبر، آواز میں تربیت ہے، آواز میں کمال ہے، کیوں نہ ہو، بڑے کمالات ہیں۔ ونفخہ اولا، قرآن کہہ رہا ہے ونفخہ اولا، پہلی قیامت صغریٰ میں سور کی آواز ہی ہوگی، تمام مخلوق ہلاک ہو جائے گی۔ پھر نفخہ ثانیہ، قرآن کہہ رہا ہے دوسری قیامت کبریٰ ہوگی، اور دوبارہ سور کی آواز سے وہی مردہ لوگ زندہ ہو جائیں گے، آواز ہی زندہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔
اسی سے اٹھائے جائیں گے، اسی سے مارے جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آواز کا کمال ہے، آواز میں ہی قیامت ہے، لیکن کیا ہے، اسی سے موت آ رہی ہے، اسی سے زندہ ہو رہے ہیں۔ تو آواز کی تاثیر ہے، آواز سے موت، آواز سے زندگی۔ مسلمان کا بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان، اللہ اکبر۔ فوٹو تو نہیں کھینچتے، فوٹو بچے پر کیا اثر کرے گا، پہچانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مرے تو 4 تکبیروں کی آواز، اللہ اکبر۔ دل سلکائے تو آواز کی پہنچ عرش الہی تک جائے، مظلوم کی آواز ہو تو عرش سے پار جائے، نمازی کی آواز نکلے تو فرشتے منہ سے منہ لگائیں۔ اللہ اکبر۔ کسی کے گھر جاؤ تو آواز سے سلام کرو، آواز سے کرام کرو۔ اور فوٹو کا احترام شرک، فوٹو کا احترام شرک، اور آواز کا احترام اللہ احسن، قرآن کی آواز احسن، احترام، ادب، نعت کی آواز ادب، درس کی آواز ادب، احترام۔ بچہ آواز نکالے تو ماں دودھ دے، فقیر پکارے تو بھیک ملے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آواز فضاؤں میں امر ہیں اب تک، دل نشی آواز والا تاریخ کا حصہ ہے، مگر فوٹو والا ٹھن ٹھن گوپال، فوٹو والو ٹھن ٹھن گوپال، نہ خدائی ودا نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آ جاؤ آواز پر، سب کچھ آواز میں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، درود کی آواز ادھر سے نکلے مدینے جائے، اللہ اکبر۔ حاجی لبیک کہے تو حج قبول ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تو ہے شرعی لطف اندوزی کی باتیں اور آواز کے فوائد۔ اب سماعت فرمائیے، فطرت سے امام جو ہے آواز کی خصوصیات، فطرت سے کیا بات؟ اللہ تعالیٰ جو کہا نا فطرت کو بدل نہیں سکتے، فرمایا فطرت کو نہیں بدل سکتے۔ جسمانی اور روحانی آوازیں جو ہے دل سے بے واسطہ ہو کر نکلتی ہیں تو نابینا کو حافظ بنا دیتی ہیں، سن کر عالم بنا دیتی ہیں، ماہر تعلیم بنا دیتی ہے، نصیحت کا سوز بن کر دلوں میں ولولہ پیدا کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور طبیعت میں فراوانی پیدا کرتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور خوشگواری لاتی ہے، دلوں میں سوز، طرب، خوف، خوشی، اللہ اکبر۔ جذبات کی فارختگی، اللہ اکبر، بزدل کو بہادر بنائے، ولولوں پہ جو ہے ولولوں کی دھاگ بٹھائے، اللہ اکبر۔ دلوں میں سوز عطا فرمائے، آنکھوں میں آنسو لائے، مظلوم کو تسلی دے، بے صبر کو صبر والا بنائے، بے حسی کو احساس دلائے، بے حیا کو حیا دلائے، طالب علموں کو علمی خزانہ دلائے۔ یہ سب آواز کی چاشنی تاثیر کے برون منت ہے۔ ایک قرآن کی قرات کرنے والا، ایک نعت پڑھنے والا ہزاروں لاکھوں کے دلوں کو مسخر کر کے پرنور بنا دیتا ہے۔ آئیے اس فطرت سے آگاہی لیتے ہیں۔ اب فطرت کیا کہتی ہے انسان کی جسمانی؟ اللہ جل سبحانہ نے 5 حواس عطا فرمائے، ان کے حواس سے خمسہ کہا جاتا ہے، جس سے عقل کو آگاہی ہوتی ہے، اور عقل اسے سمجھ کر اپنے آپ کو مؤثر بناتی ہے، اور پھر جذبات پیدا کرتی ہے، جذبات سے فیصلہ مرتب کرتی ہے، اور پھر زبان سے بولتی ہے، اور یہ اس کے باطنی کمالات ہیں، اور یہ محرکات ہیں 5 حواس سے خمسہ کے۔ پہلی سننے کی قوت، دوسری دیکھنے کی قوت، تیسری چھونے کی قوت، چوتھی ذائقہ چکھنے کی قوت، 5ویں سونگنے کی قوت۔ ان تمام ترتیب میں جو ہے صحیح اور درست جو ہے اور کامل جو ہے سمجھنے میں وہ اثر اندوز ہونے والی وہ قوت سامنے آئے، سننے والی قوت ہے سب سے بڑی قوت، اس لیے کہ دیگر قوتوں جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ اس لیے جو بیرا پیدا ہوا وہ عالم نہیں بن سکتا، نہ حافظ بن سکتا ہے، اسی قوت کامل نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو ہے جس کی قوت جو ہے اسی قوت جو ہے نہ ہو، اگر اسی کاملیت حاصل نہیں کر سکتے جتنی کاملیت آپ کی آواز اور سماعت کے ملاپ سے حاصل ہوگی۔ اگر آواز کے ساتھ فوٹو ہو معلومات تو ہوتی ہے، مگر اگر صرف آواز ہو تو تربیت کا محور زیادہ بہتر ہوتا ہے، ایک حص مکمل فیضیاب ہوتی ہے۔ آواز اور سماعت میں ہی فطرت انبیاء علیہ السلام اور قدیم انسانی تربیت کا طریقہ ہے۔ جب آواز سماعت سے دماغ اور دل کو محو کر لے تو پھر بولنے پر آمادہ یا بے قرار کرتی ہے، اور ایک آواز اور بات میں ہونٹوں سے لے کے حلق اور حلق سے سینے اور سیدھے دل تک محو گفتگو ہوتے ہیں۔ عربی کے 28 حروف ہیں، ہونٹوں سے سیدھے تک 14 مقامات، اور اعضاء کو جنبش دیتے ہیں۔ کتنے مقامات؟ 14 مقامات۔ 14 مقامات کا مرہون منت ہوتا ہے ایک الفاظ، 28 حروف جو ہے جنبش میں آتے ہیں، 14 مقامات جنبش میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور
اللہ کا نام زبان سے نکلتا ہے اور ہاں کو سینے سے دل پر محو کر کر مسحور کن آواز نکال کر اللہ کی بارگاہ میں بندے کو مقبول کر دیتا ہے. ایک اللہ جو ہے آہا سینے سے نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے. اللہ اکبر. جب مقبولیت کا شرف ہے، جب مقبولیت کا شرف ہو جاتا ہے تو شرف اللہ اگر قبول ہو گیا، اب بات ختم نہیں ہوئی، بات شروع ہو گئی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو میم آتے ہیں اور دونوں ہونٹوں کو محمد، دونوں ہونٹوں کو ملا کر اے ہائے لطیف بنا دیتے ہیں. دونوں ہونٹوں سے ملا کر چاشنی پیدا کرتے ہیں. چاشنی کرو، ملاؤ ذرا، ٹرائی کرو ملا کے، دونوں ہونٹ ملیں گے. اے ہائے کتنا میٹھا نام ہے محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے آواز کی کمالات. اور کہاں جاتی ہے؟ اللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو کوئی جو کرے دل سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں سے آواز گئی، بات مدینے پہنچ گئی. بات سے بات نہیں بنتی، جب بات دلوں کے نقاب کو اٹھائے تو بات بنتی ہے. گر بحث کر کے بات بٹھائی تو کیا اصول، دل سے اٹھا نقاب اگر تو اٹھا سکے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حواس خمسہ کے کمالات، 28 حروف، اعضاء کے حلقے اور مزید، سینہ اور دل. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارشاد فرمایا کہ قلب سلیم لے کر جو حاضر ہوا قیامت میں اللہ کے بعد وہ کامیاب ہو گیا. اس کے بعد قلب سلیم کے بعد اب اوپر کی جانب جو چلتے ہیں، آؤ دماغ کی طرف چلتے. یادائش، حاضر دماغی، فہم، فراست، دانائی، حکمت، تربیت، منطق، علم کلام، علم بیان، علم تقدیر. اور یہ اصول جو ہوتے ہیں تو پھر بولنے کا کمال حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اتنے علوم کے بعد بولنے کا کمال، روحانیت کا کمال. عام انسان میں مفسرین فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ بشری اوصاف موجود ہیں. اللہ اکبر. 1000 سے زیادہ. علم، ادب، اس تمام چیز جو ہے 1000 سے زیادہ بشری اوصاف انسان میں موجود ہیں. اور یہ اب آئیے اوصاف بشری کی طرف، جو ایک بات ہوتی ہے لیکن اس میں کیا ہے. اللہ اکبر اللہ. بشری اوصاف کیا ہے؟ علم، ادب، بیتابی، آبتاب، انقلاب، شباب، شاداب، سیماب، طالب، محبوب، مطلوب، مرغوب، محبت، حیبت، حمیت، ہمت، آخرت، اصلیت، اختیارات، تصورات، تخیلات، اخلاقیات، تغیرات، مدحت، ملاحت، راحت. اللہ اکبر. وحدت، شدت. اللہ اکبر. شہادت، سعادت. اللہ اکبر اللہ اکبر. اجابت، کثرت، غیرت، امارت، طہارت، حرارت، اشارت، نفاست، فراست، نہایت، شجاعت، اطاعت، لطافت، الفت، شرافت، نظافت، طاقت، طریقت، شوکت، عظمت، نزاکت، مروت، سہولت، فضیلت، علت، جلالت، کیفیت، رحمت، حکمت، حرمت، عصمت، حشمت، کرامت، استقامت، زینت، سنت، وجاہت، ملاحت، امارت، عیانت، استقامت، معاونت، جلوت، خلوت، حلاوت، نصحت، نگہت، چاہت، روحانیت، وجاہت، عنایت، برات، حمایت، رویت، آدمیت. اللہ اکبر. آدمیت کی معراج اور اوصاف بشری اور افق سے پار ماخذات، افق سے پار کی سوچ. اللہ اکبر. یہ ہے بشری اوصاف کے کمالات. پھر بشری اوصاف سرفراز بھی ہے تو رازدار بھی ہے، حمزاد بھی ہے تو پرواز بھی ہے، اعجاز بھی ہے تو نواز بھی ہے، امتیاز بھی ہے تو ممتاز بھی ہے، دراز تو آغاز بھی ہے، اعزاز بھی ہے، فراز بھی ہے، گداز بھی ہے، شہباز بھی ہے، پاک باز بھی ہے، کارساز بھی ہے اور مجاز بھی ہے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ مجاز بھی ہے. کہاں تک جاؤ گے؟ آؤ آؤ آؤ. یہ تیز بھی ہے، نوخیز بھی ہے، انگیز بھی ہے. اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کمالات دیے. دور سے آواز ہوتی ہے، میلوں میل دور آواز ہوتی ہے، کھینچ کر لیا ہے. فوٹو کو بھی کھینچ کو لایا. کوئی 5 حواس خمسہ میں سے کوئی چیز کھینچ کے لائی ہے؟ سونگنے کی طاقت محدود، چکھنے کی طاقت محدود، چھونے کی طاقت محدود، دیکھنے کی طاقت محدود. آسمان کو دیکھو، آسمان کی حقیقت نہیں پہچان سکتے، لیکن قرآن پڑھو تو آگاہی ہو جائے گی، آواز سنو تو آگاہی ہو جائے گی. تو یہ کمال ہے
ہائے ہائے اس میں آز بھی ہے، اداس بھی ہے، حواس بھی ہے، قیاس بھی ہے، احساس بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، ناموس بھی ہے، محسوس بھی ہے، ہوش بھی ہے، نوش بھی ہے، یہ بشر ساری خاموش بھی ہے، آرائش بھی ہے، آزمائش بھی ہے، بخشش بھی ہے، کوششیں بھی اسی سے ہیں، خواہشیں بھی اسی سے ہیں، خاص بھی اسی سے ہے، اخلاص بھی اسی سے ہے، اشخاص بھی اسی سے، باغ بھی اسی سے، بے داغ بھی اسی سے، فراغ بھی اسی سے، اللہ اکبر، اور شرف بھی اسی سے، حلف بھی اسی سے، اے اللہ، سلف بھی اسی سے، خلف بھی اسی سے، صدت بھی اسی سے، اشرف بھی اسی سے، مشرف بھی اسی سے، سر بکفن اسی سے، الطاف بھی اس سے، انصاف بھی اس سے، اوصاف بھی اس سے، اشراف بھی اس سے، شریف بھی یہی، حلیف بھی یہی، ظریف بھی یہی، تعریف بھی یہی، تصدیق بھی یہی، اللہ اکبر، آفاق سے آگے، آفاق سے آگے، اللہ اکبر، الہا سے آگے، اخلاق سے آگے، مصداق سے آگے، اطلاق سے آگے، استحقاق سے آگے، طاق سے آگے، اشتراک سے آگے، اللہ اکبر، اور یہ رونق ہے، یہ رونق حق ہے، اسی سے حق کی رونق، فرق کی رونق، صدق کی رونق، عرق کی رونق، رفیق بھی یہی ہے، دقیق بھی یہی ہے، فریق بھی یہی ہے، تصدیق بھی یہی ہے، تحقیق بھی یہی ہے، تخلیق بھی یہی ہے، تالیف بھی یہی ہے، تحریک بھی یہی ہے، شریک بھی یہی ہے، شوق بھی یہی ہے، ذوق بھی یہی ہے، چمک بھی یہی ہے، دمک بھی یہی ہے، نمک بھی یہی ہے، دمک بھی یہی ہے، رنگ بھی اسی سے، ڈھنگ بھی اسی سے، جنگ بھی اسی سے، ملنگ بھی اسی سے، ترنگ بھی اسی سے، امنگ بھی اسی سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے بات ہے، کبھی اصل میں ہے، کبھی گل میں ہے، کبھی بے گل میں ہے، کبھی دہل میں ہے، کبھی مزبہل میں ہے، کبھی بادل میں بن جاتا ہے، کبھی آنچل بن جاتا ہے، کبھی چنچل بن جاتا ہے، اللہ اکبر، بھی تھوڑی سی معلومات ہے، حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گڑی جی کے وصل فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، خرد کو قیدوں کے سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے یا خود جہد کو ڈالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، ارے عقلوں کے کیا، عقل کا تو کام ہی نہیں، عقل ختم ہو گئی، ہار گئی عقل، اللہ میں ہم سے تو بس ہی نہیں، بول ہی نہیں سکتے، ہم کیا بولیں گے، ہاں مصعب بشری جو ہے جب وہ صاحب نبوت سے مل جاتے ہیں تو آواز ساری کائنات کے ذرے ذرے میں سنائی دیتی ہے، اور جب صدیق کی زبان بن جاتی ہے تو نبوت کی گواہی بن جاتی ہے، جب نبوت کی گواہی بن جاتی ہے تو صادق بن جاتا ہے، فاروق کی عدالت بن جائے تو قیامت تک انصاف اور شجاعت کی رہنمائی کرتی ہے، اللہ اکبر، اور شرافت کی زبان بن جائے، عثمان غنی کی شرافت کی زبان بن جائے اللہ تعالیٰ، تو قیامت تک شرافت شریف لوگوں کے کانوں میں دستک دیتی ہے، اور مولا بشیر شاہ کی شجاعت بن جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو کیا شجاعت، دنیا تک شجاعت کا چرچا کرتی ہے، اللہ اکبر، اللہ، افلاک سے آتے ہیں نالوں کے جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے حجاب آخر، یہ آواز حجابات کو اٹھا دیتی ہے، اور یاد رکھو الہام کا مظہر آواز ہے، آواز سے فرشتے الہام دل میں کرتے ہیں، آواز منہ سے نکلتی ہے، فوٹو بازو باز آ جاؤ، فوٹو بازو، مذہبی رہنما فوٹو بازی سے باز آ جائے، افلاک سے آتے ہیں نالوں کے جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، حجاب اٹھانا ہے، دل کا حجاب اٹھانا ہے تو آؤ آواز کی طرف آؤ، اللہ اکبر، تمام کمالات، تمام کاملات اور صاحب بشری سے روحانیت کا سفر کر کے جب دل سے نکلتے ہیں تو اور صاحب بشری کا مظہر بن جاتے ہیں، اور یہ مظہر عطا خدا بندی کا عطیہ، نگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر عنایت، کہاں جاؤ گے، اب چھوڑ دو فوٹو کی باتیں جو بازاری، اب چھوڑ دو فوٹو کی باتیں جو بازاری، آواز کی للکار لگے جان کی بازی، آواز کی للکار لگے جان کی بازی، اللہ اکبر، اللہ، فاروق اعظم نے ممبر سے آواز لگائی میدان جنگ میں، اللہ جنگ جیت لی، غوث پاک نے آواز لگائی، لاکھوں نے سنی، پوری دنیا کے مریدوں نے سنی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلو آخر میں تحفہ لے لو جاتے جاتے، بس تحریک اسلام کا پیغام، تحریک اسلام کا پیغام انشاءاللہ پہنچانا ہے، یاد رکھو بزدل بن کے عمل کے نام پر اگر گھر میں بیٹھے رہے نا تو گھروں سمیت کچھ لے جاؤ گے، یاد رکھو میری ہمتوں کو ہوا چاہیے، مجھے عرش پہ کچھ جگہ چاہیے، میں داعی ہوں نبیوں کی آواز کا، میں داعی ہوں نبیوں کی آواز کا، نبی کی اطاعت میں پرواز کا، بہانے نہ آئیں گے میرے قریب، ارادوں میں میرے ہے رب کا حبیب، اللہ اکبر، میری دھڑکنوں میں ہے میرا طبیب، نہ بھاگو تم آؤ میرے قریب، اللہ، یہ بیزار دنیا کرے گی ذلیل تو جلدی سے آ جاؤ یہاں ہے جلیل، اللہ اللہ، تو سر کو نبی کے قدم پہ جھکا، یہی سعادت ملے گا خدا، تو ہمت کو اپنی ہمت دکھا، چھری کے تلے سر ہے اسماعیل کا،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے بھائی۔ میں کانٹوں میں، میرے کانٹوں میں ہے چمن کے چمن، ہے دھوکے کی دنیا نہ ہونا مگن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، صدا مصطفی لگاتا ہی جا، کرو گے جو خدمت ملے گا خدا۔ یہ لمحے ہیں جنت کا، کر فیصلہ، رسالت ولایت کا یہ سلسلہ۔ اب آخر میں انشاءاللہ آؤ آپ جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جنت لگے گی جناب علی، مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنت والو آؤ 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 آؤ، سنو سنو سنو، آج میں تجھے سناتا ہوں۔ جنت تو دیکھ لی، دیکھنے سے کام نہیں ہوا، دیکھنے سے بھی کام مکمل نہیں ہوا، آؤ آؤ سنو۔ ہے میرے داؤد، اللہ نے دہانی کے کمالات دکھا دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھیں گے، جنت والے جنت کو دیکھ کے محو ہوئے تھے، لیکن دیکھنے سے زیادہ محیت آواز کی ہوگی۔ پتہ چلا کہ دیکھنے کی لذت سے بڑی لذت آواز کی ہے۔ جنتی مست ہو جائیں گے۔ اللہ جل فرمائے گا جنتیوں کیسے پایا؟ سبحان اللہ رب کریم، اس سے بڑھ کر تو کچھ ہے ہی نہیں لذت۔ کہتے نہیں ابھی مکمل نہیں ہوا بات، آؤ آؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، محبوب کریم مصطفیٰ کریم، اللہ لیوا کے تلے سلام کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، آئے ہائے لوائے حمد کا جھنڈا لے کر، اللہ اکبر مصطفیٰ کریم اللہ اکبر تشریف لائیں گے۔ فرمان ہوگا محبوب سنا دو نا، آئے ہائے کیا پیار ہوگا، کیا لگن ہوگی، کیا محویت ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا عزت ہوگی۔ فوٹو مانگو بعد آ جاؤ، جلدی نہیں، جلدی جلدی توبہ کرو، جلدی ابھی ابھی توبہ کر لو، آخری آخری الفاظ ہے، جلدی توبہ کرو اور مجھے میسج بھیجو کہ اپنے فوٹو سے ویڈیو سے توبہ کر لی، جلدی 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 توبہ کرو، توبہ کرو توبہ کرو، دیکھو میں کیا بول رہا ہوں، توبہ کرو میں کیا بول رہا ہوں، توبہ کرو، اس سے محروم مت ہونا، لسان مصطفیٰ سے محروم مت ہونا۔ اگر لسان مصطفیٰ سننی ہے، مصطفیٰ کریم کے لبوں سے یاسین شریف سننی ہے تو آ جاؤ ادھر میرے پاس، تحریک اسلام کا دامن تھام، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ہوگا اے مصطفیٰ کریم سناؤ نا، وہ جو دنیا میں سناتے تھے، مصطفیٰ کریم سنائیں گے اللہ اور گیسو کو، آئے ہائے گیسو لٹکاتے ہوئے، گیسو لہراتے ہوئے، آئے ہائے سورہ یاسین سنائیں گے۔ اللہ کیا منظر ہوگا، لوگ کہیں گے واہ واہ، جنت کو دیکھنے والے جنت سے آنکھیں بند کر کے پیارے مصطفیٰ کریم کی آواز میں ہو جائیں گے، جھوم جائیں گے، مست ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا، تحفہ لے لو مجھ سے یہ، کیا عالم ہوگا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا، کیا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ ہو یہ پھول لے لے تو میرے کانٹوں کی سیج سے، یہ پھول لے لے تو میرے کانٹوں کی سیج سے، پھر تجھ کو مصطفی سخن ورنہ ملے گا۔ موقع اچھا ہے، کر لو سودا، اللہ رحم کروایا، فرم فرمایا، اور تحریک اسلام کا پیغام سینہ بسینہ عام کرو۔ ہم نہیں ڈرنے والے کسی سے، اللہ سے ڈرنے، رسول کے حمایت۔ اور یاد رکھو ہم پر ہاتھ جو ہے وہ عمر فاروق کا ہے، عدل فاروق کی تمام مسائل کا حل ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسائل، آلام، مصیبتیں، الٹتی پلٹتی دنیا، بگڑتا نظام، سلگتے انسان، جلتے انسان، اندھے قانون، سب کا علاج عدل فاروقی۔ آ جاؤ آ جاؤ عدل فاروقی کی جھنڈے تلے، انشاءاللہ تیری اسلام کی جھنڈے تلے تعارف، عدل فاروقی کو تھام لو۔ وما علینا البلاغ المبین۔